اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں آ لے گی ولو کنتم اور چاہے تم ہو فی بروج مشیدہ سخت یا مضبوط قلعوں کے اندر تم میدان جہاد میں جانے سے ڈر رہے ہو کہ موت آ جائے گی مارے جاؤ گے تو کیا جو میدان جہاد میں نہیں جاتے وہ نہیں مارے جاتے وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں موت نے تو آنا ہی آنا ہے اور جو وقت لکھا ہے اس وقت تک آنا ہی ہے چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو لہذا موت کے ڈر سے جہاد سے پیچھے ہٹنا یہ عقیدے کی خرابی ہے وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ ان کو کوئی بھلائی پہنچتی فتح نصیب ہو جاتی یقولو وہ کہتے حاذہ من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی شکست کا سامنا کرنا پڑتا میدان جہاد میں شہادتیں ہو جاتی تو کیا کہتے یقولو وہ کہتے حاذہ من عندک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے آپ نے فیصلہ درست نہیں کیا اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا میدان احد میں میدان میں جا کے کیوں لڑے جبکہ مشورہ یہ تھا ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کیا جائے تو پھر آپ کیوں گئے لہذا آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے نعوذ باللہ نقصان اٹھانا پڑا تو اس طرح کے الزام تراشیاں کرتے یہ ہے کمزور ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے کل من عند اللہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فتح بھی اللہ کی طرف سے تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانا ہے ہر طرف سے اگر فتح ہی نصیب ہوتی رہے تو اس کا مطلب ہے پھر دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں آزمائش کیسے ہوگی جب تک تکلیف نہیں ہوگی ایمان کا کیسے پتہ چلے گا کہ مضبوط ہے یا نہیں ہے تکلیف نہیں آئے گی تو ایمان کی کسوٹی پرکھی نہیں جائے گی فما لہؤلاء ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا یہ بات کو سمجھتے کیوں نہیں ما اصابک جو کوئی پہنچے من حسنات کوئی بھلائی فمن اللہ پس وہ اللہ کی طرف سے ہے وما اصابک من سیئۃ اور جو کوئی تکلیف پہنچے فمن نفسک بس وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے اوپر والی آیت میں اور اس آیت میں دو الگ مفہوم بیان ہوئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل من عند اللہ فائدہ اور نقصان دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلائی اللہ کی طرف سے اور تکلیف آپ کی وجہ سے ہے فرق کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ کسی کو فائدہ اور نقصان دینے کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور وجہ کہاں بنتی ہے انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کے اچھے کام کی اچھے نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرے تو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کے کام کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بدلے میں اس کو نعمت سے نواز دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسان پر احسان کرتا ہے اور اس کو ایک اچھی چیز کے ساتھ نواز دیتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی تکلیف دہ امر کا فیصلہ کرتا ہے
تو فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، تکلیف کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اس فیصلہ کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انسان کے غلط اعمال کی رزلٹ میں اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور کتنے ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر اس گناہ کے وبال ہمارے اوپر گرے تو ہم تو زمین میں گڑ جائیں، لیکن اس کا انجام ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہوتا، ہم تو اس کا وبال نہیں پا رہے ہوتے، ہماری حرکتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا انجام اس سے ہمیں محفوظ رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرے یا نہ کرے۔ تو بہت دفعہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے کسی تکلیف میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کل من عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کا موجب کون ہے؟ یہ ہماری حرکتیں ہیں، وجہ ہم ہے۔ فمن نفسک وارسلناک، اور ہم نے آپ کو بھیجا للناس، لوگوں کے لیے، رسولاً، پیغام دینے والا بنا کر۔ آپ تو صرف پیغام دینے والے ہیں، آپ کسی کو فائدہ یا نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ شکست ہوئی تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کو فائدہ یا نقصان دینا، وہ تو اللہ کے پاس ہے، آپ تو صرف پیغام دینے والے ہیں، اور پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا، بس۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، شہیدہ، بطور گواہ، اس بات کا گواہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام دینے کے لیے ہیں، وہ کسی کو فائدہ اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لہذا کسی فائدے یا نقصان کو کسی شخص، کسی ذات کی طرف منسوب کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں مداخلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔